فلم کی شروعات میں ہم ایلنس فورڈ نامی ایک گاؤں کو دیکھتے ہیں۔ یہ وقت تھا 1859 کا، جب اس گاؤں میں ایک خطرناک بیماری کی وجہ سے لوگوں کی موتیں ہونے لگی تھیں، اور جو لوگ اس بیماری سے متاثر ہوتے انہیں الگ سے کوارنٹائن کر دیا جاتا۔ اس لیے یہ اب ایک مونسٹر ولیج کے نام سے مشہور ہو گیا۔ پھر گاؤں کے کچھ لوگ اس طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے ہینری نامی ایک جادوگر سے مدد مانگتے ہیں، اور ہینری کو گاؤں کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے، اور ہینری اپنی چڑی سے کوارنٹائن کیے لوگوں کے کمروں پر ایک نشان بناتا ہے، اور پھر ہینری اسی طرح ہر سال اپنی جادوئی چھڑی سے گاؤں کے کسی ایک شخص کا چناؤ کرتا اور قربانی کے لیے ایک مونسٹر کے آگے باندھ دیا جاتا، اور وہ مونسٹر آ کر اس آدمی کو مار دیتا۔ اب اس کی وجہ سے گاؤں والوں کو اس بیماری سے تو نجات مل گئی، مگر ہر سال ایک آدمی کی قربانی دینا پڑتی، اور یہ سلسلہ سالوں سال یوں ہی چلتا رہا۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے 2008 میں، جہاں ہم 4 نوجوان ٹورسٹ کو دیکھتے ہیں جو اس گاؤں کو ایکسپلور کرنے آئے تھے، کیونکہ یہ گاؤں جنگل میں ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے تھے۔ اب یہ لوگ جنگل میں گھومتے گھومتے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکا ٹیری اسی کوارنٹائن کمرے کو دیکھتا ہے جس پر ہینری نے اپنی جادوئی چھڑی سے نشان بنایا تھا۔ تو ٹیری کمرے کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور ٹیری وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی ساتھی لڑکی کو اس کمرے کے اندر جانے کا بولتا ہے، لیکن تبھی اس کمرے سے وہی مونسٹر نکل کر پہلے ٹیری کو مارتا ہے اور پھر لے کو بھی پکڑ کر کھا جاتا ہے۔ دوسری طرف مائک اور جیسکا کو ایک بورڈ دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ دونوں بنا سوچے سمجھے اس بورڈ کو ہٹا کر اس گاؤں میں چلے جاتے ہیں، جہاں وہ چوری سے ایک گھر کے پاس جاتے ہیں، جہاں گاؤں والوں کے ساتھ ہینری کو دیکھتے ہیں۔ دراصل آج 1 سال بعد گاؤں والوں میں سے کسی ایک کی قربانی دینے کے لیے ہینری اپنی جادوئی چھڑی سے چناؤ کرنے والا تھا۔ تو ہینری اپنی چھڑی کو گھماتا ہے، تو اس بار سٹیون نام کا ایک آدمی سلیکٹ ہوتا ہے جس کو ہینری کی بیٹی پسند کرتی تھی، جس پر وہ اپنے فادر پر غصہ ہوتی ہے کہ یہ آخر کب تک چلے گا۔ یہ سب باتیں جب مائک اور جیس سن رہے ہوتے ہیں تو گاؤں کا ایک آدمی انہیں پکڑ دیتا ہے، اور ہینری ان سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد ان کو اپنی جیل میں بند کروا دیتا ہے، اور پھر ہینری ان کے باقی 2 ساتھیوں کو ڈھونڈنے جنگل میں اپنے 2 آدمیوں کو بھیجتا ہے، جہاں جنگل میں وہ مانسٹر کا خود شکار بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف سٹیون مائک اور جیسی کو اپنے بارے میں بتاتا ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے کہ ہم گاؤں والے ایک منتر کی وجہ سے گاؤں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ دوسری طرف ہینری اپنی بیٹی ہوپ کی وجہ سے سٹیون کی قربانی کو چھوڑ کر گاؤں میں آئے ان انجان لوگوں کی قربانی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، جس پر گاؤں کا ایک دوسرا لیڈر ہینری کے اس فیصلے سے ناخوش ہوتا ہے، اور یہ ساری باتیں ہینری کی بیٹی بھی سن لیتی ہے، اور اب ہوپ رات کو سٹیون اور ان دونوں کو جیل سے آزاد کر دیتی ہے، اور وہ سب مل کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ بھاگ کر جنگل کے ایک کونے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک لائن بنی تھی، جہاں سے آگے ایلنس فورڈ کے گاؤں والوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ بات ہوپ ان دونوں کو سمجھاتی ہے اور وہاں سے فوراً جانے کا کہتی ہے، لیکن تبھی وہ مانسٹر وہاں آ جاتا ہے، اور بھاگتے ہوئے غلطی سے سٹیون بھی مائک اور جیسی کے ساتھ وہ لائن کراس کر لیتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر مائک اور جیسی بھاگ کر ایک پولیس اسٹیشن میں جا کر سارا واقعہ ایک آفیسر کو سناتے ہیں، لیکن پولیس آفیسر ان کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے ان کو ہتھکڑی لگانے کے لیے جاتا ہے، لیکن مائک اور جیسی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہینری اپنی بیٹی کو جنگل میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مانسٹر اس بار ہینری کو بھی مار دیتا ہے۔ دوسری طرف ہوپ گاؤں والوں کو کچھ موم بتیاں دے کر انہیں ایک منتر سکھاتی ہے، اور بتاتی ہے کہ اس منتر کو بولنے کے بعد جب تک تمہارے گھروں پر یہ موم بتی جلتی رہے گی وہ مانسٹر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ دوسری طرف مائک اور جیسی پولیس اسٹیشن سے بھاگنے کے بعد وہاں سے کچھ گنیں چڑا لیتے ہیں، اور اب یہ دونوں اس مانسٹر کو مارنے کے لیے گاؤں والوں کے ساتھ پلاننگ کرتے ہیں، اور گاؤں والے ایک ساتھ مل کر ہتھیار بناتے ہیں۔ اب مائک خود کو جان بوجھ کر باندھ دیتا ہے، جس کو دیکھ کر وہ مانسٹر اس پر حملہ کرنے وہاں پہنچ جاتا ہے، اور گاؤں والوں کے پلان کے مطابق وہ مانسٹر کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور ہتھیاروں سے اس مانسٹر کو مارنے لگتے ہیں، لیکن وہ مانسٹر بہت طاقتور ہونے کی وجہ سے خود کو رہا کروا لیتا ہے، جس کو دیکھ کر مائک اور جیسی جنگل کی طرف بھاگتے ہیں، تو وہ مانسٹر بھی ان کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو وہ دونوں چلاکی سے اس مانسٹر کو اس لائن تک لے آتے ہیں، اور ہوپ اپنی جادوئی لاکر سے مانسٹر کو لائن کے باہر پھینک دیتی ہے، جس سے اس مانسٹر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوپ اور گاؤں والے ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس کے بعد ان سب کو مکتی مل جاتی ہے، اور مائک اور جیسی بھی واپس اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔